اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے 27 پارے کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے سب آگے ہیں تو دعا کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ تو آج ہم اپنے قرآن کا آغاز کرتے ہیں 27 پارے سے۔ آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہتا ہے فرسٹ آیت کی تلاوت کر اور ٹرانسلیشن شروع کر سکتے ہیں۔ میں پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزرنے والوں کے لیے۔ بس جتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔ جی یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے اور آپ نے ان کو سب سے پہلے کیا پیش کیا تھا؟ بھنا ہوا بکرا۔ تو اس سے ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کی سمجھ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو پا لینے کی وجہ سے، جو ڈھونڈتے رہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو کہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو ہم نے قرآن میں پڑھتے رہے کہ سورج، چاند اور تارے کو لوگوں کو جب عبادت کرتے دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں، میرا رب غروب ہونے والا نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جس سے کوئی زوال نہیں۔ اور پھر وہ اللہ کو پا لیتے ہیں اور ایسے نبی بنتے ہیں جو جن کے بارے میں کہا گیا تمام امتوں کو کہ ان کی طرح یکسو ہو جائے۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مال و اسباب دیا تھا، کیونکہ قرآن نے کہا انہوں نے پورا بھنا ہوا بکرا پیش کیا۔ ایک تو یہ بات پتہ چل رہی ہے۔ دوسری یہ کہ دیکھیں کسی بھی انسان کو بنانے کے لیے بڑے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کافی جو ہے شیف اور جو نوکر چاکر ہیں وہ بھی کافی تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے جلدی پکا کر جو ہے اسے پیش کر دیا۔ اب ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے بھنا ہوا بکرا فرشتوں کے آگے پیش کیا اور انہوں نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے تو ان کا سوال یہ تھا حضرت ابراہیم کا کہ تم پھر کون ہو؟ تو پھر پتہ چلا وہ تو فرشتے ہیں، وہ خوشخبری دینے آئے ہیں حضرت اسحاق کی، اور اس کا جو ان کی اپنی کمیونیکیشن تھی وہ یہی تھی کہ میں تو بوڑھا ہوں اور میری وائف مانچ ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی تھی، اگر دیکھا جائے ایسی صورت میں اولاد کا ہونا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ باپ بوڑھا ہو گیا اور ماں جو ہے بانجھ ہے تو اللہ اولاد دے، اور ان کو اولاد اللہ تعالیٰ نے دی حضرت اسحاق کی صورت میں۔ اب کیا ہوا جب یہ معاملہ ہو گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب ایک خوشخبری تو مل گئی۔ اگلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان سے سوال کیا وہ کیا تھا؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا مقصد کیا ہے، مطلب ایک اور کیا وجہ ہے کہ تم آئے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم من مجرمین، کہ ہم جو ہے مجرم قوم کی طرف آئے ہیں۔ اور وہ کون تھی؟ جیسے ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بھتیجے تھے لوط، اور ان کی قوم جو ہے ہم جنس پرستی کرتی تھی، تو اسی دن جس دن انہیں خوشخبری ملی تھی حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی، اسی دن ان کے اوپر وہ عذاب آیا تھا۔ تو کیا کہا گیا؟ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِین، کہ ان کے اوپر برسائے گئے ہیں کنکریاں، مٹی کی کنکریاں، اور وہ کیا ہے؟ مسومتن۔ مسومن اگر آپ دیکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی کنکریاں جن کے اوپر نام لکھے ہوں، مطلب جتنی بھی اس آبادی میں لوگ رہتے تھے ان کے اوپر جو کنکریاں گر رہی تھیں ان پہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور اس طرح وہ ماری گئی اپنے جرم کی وجہ سے، جو وہ جرم کرتی تھی اور اپنی جانوں پر خود ظلم کرتی تھی۔ اور یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ ایسے تھا کہ آسمان سے جس طرح بارش برستی ہے ایسے ہی ان کے اوپر مٹی کی کنکر برسے تھے اور اس پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ جیسے کہ اکثر ہم بیچ بیچ میں کوئی نہ کوئی کوئز کرتے ہیں جس میں میں آپ سے سوال کر رہی ہوتی ہوں،
تو میرا ارادہ ہے انشاءاللہ سنڈے جب ہماری دعا ہوگی تو میں اسی طرح کوئز کروں گی. فار ایگزامپل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے کا کیا نام تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ کیا عذاب آیا تھا، ان کی کون سے رشتہ دار پیچھے رہ جانے والی تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس طرح آپ سے سوال پوچھوں گی، تو آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں یہ تمام رشتے. انشاءاللہ آگے چلتے ہیں جی. اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑی. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہیں کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیلیں دے کر بھیجا، بس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا اے جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا کوتاہی ملامت کے قابل. اسی طرح آندھیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، اور جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بے شدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی. اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا. بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے. اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا. وہ بڑے ہی نافرمان لوگ تھے. آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں. اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے، بس ہم بہت ہی اچھے بچانے والے ہیں. اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ یعنی رجوع کرو، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس بھی جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. جی کیا اس اس میں بات یہ آیت نمبر 50 نوٹ کر لیجئے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، اور یہ کہ میں تمہیں کھلے طور پہ اس چیز سے ڈرا رہا ہوں. جی. کیا اس بات کے ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں. تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ کو کوئی ملامت نہیں. اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی. میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں. نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں. اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رسا تو آنے والا اور زور آور ہے. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ ملے گا. لہذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں، بس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کا وعدہ دیے جاتے ہیں. جی یہاں دیکھیں سورہ زاریات کی جو آیت نمبر 56 ہے، اسے آپ نوٹ کر لیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہاں ہمیں ہمارا مقصد زندگی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت کریں. آج ہم جو دنیا داری میں اور دوسری چیزوں میں لگ گئے ہیں، اس سے روکا گیا اور بتایا گیا ہے کہ مقصد زندگی جو ہے آپ اس کو یاد رکھیں کہ وہ صرف یہی ہے کہ اللہ کو واحد لا شریک مانا جائے. اس کے علاوہ دیکھیں آگے والی جو آیت ہے 57، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، کہ نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں. آگے دیکھیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، ہم سے لیتا نہیں ہے. دوسرا جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ کھلاتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے مالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے جو غریب لوگ ہیں ان لوگوں کا، تاکہ جو ہے ہماری سوسائٹی میں بیلنس رہے. اور جیسے کہ جب بھی رزق کی بات آتی ہے، تقسیم کی بات آتی ہے، زکوٰۃ کی اور صدقات کی،
تو ایک چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جو امیر ہے ان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حصہ رکھا ہے، اور اگر آپ ان کا حصہ انہیں نہیں دیتے جس کا حق ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال دیا ہے، اس میں آپ کی اپنی ذات کا بھی حق ہے، آپ کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، یتیم مسکینوں کا بھی حق ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں زکوٰۃ اور صدقات دیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کھلاتے بلکہ اپنی نفس کے لیے خود فائدے کا کام کرتے ہیں۔ اور پھر کہا گیا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں ہے، مطلب رزق دینے والا ہے، اور توانائی والا اور زور آور ہے، مطلب اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں جو انسان سوچتا ہے۔ تو یہاں اور دیکھیں اس کی جو لاسٹ آیت ہے اس میں بتایا لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں، بس خرابی ہے منکرین کو ان کے پاس اس دن کی جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ اللہ کو واحد لا شریک نہیں مانتے، اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، جس طرح کہ اس نے آپ کے مال میں حصہ رکھا ہے، غریبوں کا آپ ان تک نہیں پہنچاتے، تو آپ منکر ہیں، مطلب انکار کرنے والوں میں سے ہیں، اور پھر اس کے لیے خرابی ہے۔ جی انشاءاللہ اب ہم سورہ طور شروع کریں گے، اور اس کی جو آیتیں ہیں یہ 49 ہیں، اور اس کے رکوعات ہیں 2 رکوعات ہیں اس کے، تو اور یہ مکی سورہ ہے، تو ہم سورہ طور شروع کرتے ہیں۔ جی آپ میں سے کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اب 2 ہی رکوع، 3 4 اسی طرح کم کم رکوع آئیں گے، تو زیادہ لوگوں کو موقع مل سکتا ہے۔ تو یا عائشہ کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں تو عائشہ کر سکتی ہیں۔ جی اچھا اچھا، ایکچولی میرا مائک آف تھا اور میں پڑھتے ہی جا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ پڑھ لیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، جو جلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور آباد گھر کی، اور اونچے چھت کی، اور بڑکائے ہوئے سمندر کی، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ جس جی دن آسمان تھک اب دیکھیں یہاں قسم طور کی کھائی جا رہی ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ہم کلام ہوئے تھے، اور اگر آپ دیکھیں جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ جب انہوں نے پوری دریا کو پار کیا تھا تو طور سینا پر وہ آ گئے تھے، تو دونوں ہی ناموں سے پکارا جاتا ہے کہ طور سینا اگر یوں کہیں کہ وہ ساری قوم رکی ہوئی تھی، اور آپ پہاڑ کی طرف جو گئے تھے وہ کوہ طور کی طرف کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر بتایا گیا لکھی ہوئی کتاب، جو اگر آپ دیکھیں وہ کتاب بم مستور، کہ مستور اگر آپ دیکھیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لکھی ہوئی چیز ہو، جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، لیکن اگر آپ طور کو اس کو توریت کو دیکھیں تو وہ ان کو لکھی ہوئی تختیاں ملی تھی، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے لکھی ہوئی تھی۔ اور کہا جاتا ہے آگے جو لفظ ہے فی رق منشور، یہ اگر آپ دیکھیں اس کی کیا ہے کہ بہت ہی پتلی اس پر لکھی ہوئی تھی چیزوں پر، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نیچے اترے اور جب اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ پھر سے بت بنا بیٹھی ہے، وہ جو بچڑا معبود بنا بیٹھی ہے، تو انہوں نے وہ پہلے تختیاں پھینک دی تھی، اور پہلے انہوں نے اپنے بھائی ہارون کے جو ہے سر اور داڑھی کے بال پکڑے کہ میں نے تمہیں ان کا نائب بنایا تھا، تم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو روکا تھا اور یہ رکے نہیں، اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ پیش آیا کہ سزا دی گئی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر جو ہے چیزیں اپنی جگہ پر جب واپس آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں واپس اٹھا لی تھی، تو اس کا سلسلہ اس میں پورے طریقے سے بیان کیا جائے گا۔ جی جس دن آسمان تھرتھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، جس دن جھٹلانے والوں کی پوری خرابی ہے اور اپنی بیہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں، جس دن وہ دھکے دے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے۔ اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے ایک سا ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً پرہیزگار لوگ جنتیوں میں اور نعمتوں میں ہیں۔
جو انہیں اب ان کے رب نے دے رکھی ہے، اس پر خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے۔ جی، تم یہاں پر مزے سے ایک اور آیت گزری تھی، آیت نمبر 4، جس میں ورڈ استعمال ہوا تھا والبیت المعمور۔ معمور ایکچولی ایک ایسی جگہ ہے، کچھ لوگ اس سے تشبیہ لیتے ہیں کہ خانہ کعبہ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70,000 فرشتے بیک وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار بیت المعمار میں داخل ہو جاتے ہیں وہ دوسری دفعہ نہیں ہوتے۔ تو آپ سوچیں کہ کیا بہترین عبادت کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو معمار ہے اس سے مراد خانہ کعبہ بھی ہے، بیت اللہ ہے، اور اگر یہاں پر دیکھیں کہ بیت المعمور جو ہے اس پر دوبارہ فرشتے تو داخل نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ میں اور آپ جیسے لوگوں کو بار بار آنے کی اجازت دی کہ وہ عبادت بھی کر سکتے ہیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو بیت المعمور ہے اس میں اگر آپ دیکھیں ادھر فرشتے 70,000 فرشتے ایک ساتھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان کے اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والے حوروں سے کر دیے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے۔ ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل کھیل کر دیں گے، خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا چپٹی کریں گے، جس شراب کے سرور میں بےہودہ کوئی ہوگی نہ گناہ، اور ان کے ارد گرد ان کے نو عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے، گویا یہ موتی سے جو ڈھکے رکھے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ تو آپ سمجھاتے رہے، کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہے نہ دیوانہ۔ کیا کافریوں کہتے ہیں کہ شاعر ہیں؟ ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہے یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گڑھ لیا؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے آئیں۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین کرنے والے لوگ ہیں، نہ یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں کا ایک داروغہ ہے؟ کہ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ اللہ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے یا اس کے تعاون سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ تو یقین کر لے کہ فریب اور کردہ کافی ہی ہے۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان سے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی یہ کہہ دیں کہ یہ بتا بادل ہے، تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دی جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہے، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے،
تو بے شک ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کریں اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی. جی جی الحمدللہ. یہاں پر جو ہے آیت نمبر سورہ طور کی آپ دیکھیں 48 اور 49 دونوں کو آپ نوٹ کر لیجئے اور دیکھیں اس میں دوبارہ بتایا جا رہا ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ فَأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر. پھر آپ دیکھیں ہر پارے میں اگر آپ نے نوٹ کیا 2005 اگر آپ دیکھیں 25 جو 25 پارا تھا 26 اور اب یہ 27 پر ہمیں کنٹینیوسلی صبح اور شام کے اذکار آ رہے ہیں. پھر وہی بات آئی ہے کہ صبح کی جو اذکار کی اور پھر کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ کہ رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی. رات میں اگر تسبیح پڑھنے سے دیکھیں تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تہجد کی بات کی جا رہی ہے اور ستارہ ڈوبنے کی اگر آپ بات کریں تو زیادہ قیاس اس بات پر ہے کہ فجر کا ٹائم ہے یہ، کیونکہ فجر کے ٹائم کیا ہوتا ہے پورے طریقے سے جو ستارے ہوتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اس کے حوالے سے آپ دیکھیں فجر کی نماز کے بارے میں کہ اس کے کیا احکامات ہیں، ہم جانتے ہیں کہ فرائض جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں اور سنت موقدہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے اور سنت موقدہ کبھی پڑھتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے. تو سنتیں جو فجر کی ہیں اس کی اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہمیت بتائی کہ مجھے دنیا مافیہ سے سب سے زیادہ جو پسند ہے نماز کی سنتیں وہ فجر کی ہیں. اور اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے، ان کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کی سنتوں کا کیا فائدہ ہے اور لوگ چل نہ پا رہے ہوں تو اپنے گھر سے گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو کرال کرتے ہوئے مسجد تک لے کر آئیں کہ ہم یہ سنتیں ادا کرتے ہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اور بے شمار احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے فجر کی سنتوں کو لے کر. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے اگر آپ کی کوئی بھی نماز نکل جاتی ہے تو آپ فرض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر فجر کی نماز کسی بھی وجہ سے آپ کی جو ہے قضا ہو گئی ہے اور آپ جیسے ہی اٹھے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو فجر کی نماز پڑھنی چاہیے. اور ان فجر کی نماز میں ایسا نہیں ہے کہ صرف فرض پڑھیں بلکہ اس کی سنتیں بھی ضرور پڑھنی چاہیے. کیوں کیسے پتہ چلتا ہے یہ بات ہمیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا طریقہ کار یہ رکھا تھا کہ قصر کی جب نماز ہوتی تھی تو آپ دیکھیں فرائض جو ہوتے ہیں 4 فرض جو ہوتے ہیں وہ آدھے ہو جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جو 2 ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، جو 4 ہیں وہ 2 ہو جاتے ہیں اور وتر اپنی جگہ پر رہتے ہیں، مطلب ان کی تعداد وہی رہتی ہے جو آپ پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصر میں بھی فجر کی نماز کی سنتوں کو ترک نہیں کرتے تھے، ان کی اتنی اہمیت ہے. تو جب کبھی بھی اگر آپ فجر میں اٹھ نہیں پا رہے ہیں اور آپ کی آنکھ کھلی ہے تو سب سے پہلے آپ فجر کی جب فرض پڑھیں تو سنتیں لازم پڑھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی جو بیک بون کے اوپر اگر آپ دیکھیں گردن کے پیچھے تو اس در جو ہے شیطان 3 گرہ لگا دیتا ہے، مطلب 3 نوٹس لگا دیتا ہے. جب انسان اٹھتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک کھل جاتی ہے، جب وہ وضو کرتا ہے اور جس طرح ہم ناک میں پانی لے کے جاتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو اس کا رہنے کی جگہ ہے ہمارے جسم میں شیطان کی وہ ناک ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ ناک کو اچھے سے صاف کریں آپ. تو اس کو جب آپ صاف کر لیتے ہیں وضو کر لیتے ہیں تو وہ دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے. تو گھر میں یہ رول بنائیں آپ ہر ایک بچوں کا بھی. سم ٹائم بچے بیمار ہوتے ہیں یا کوئی بھی ریزن ہوتا ہے اسکول یا ساری چیزیں تو ہم بچوں کو نہیں جگاتے، یا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو ابھی ہم ٹرین کر رہے ہوتے ہیں جو 7 سال کے ہو چکے ہوتے ہیں تو 7 سے 10 سال کی عمر والے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ انہیں جو ہے اس چیز پہ لے کر آئیں کہ آپ نے جو ہے اٹھ کے فجر پڑھنی ہے اور ساتھ میں اس کی سنتیں بھی لازم بچے پڑھیں. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے دوبارہ کے اذکار کو لازم اپنے اوپر کر لینا ہے صبح شام کے، اور اس کے لیے وہ دعائیں اس میں شامل ہیں.
جس میں ہم نے اپنے لیے اور اپنے ساتھ جڑے ہر شخص کے لیے جو ہے ہم نے خیر مانگی اللہ تعالیٰ سے. اور اس میں جو ہے اگر آپ دیکھیں، آپ نے اگر اسے دیکھا ہو، ایک دفعہ پڑھا ہو، تو اس میں آیت الکرسی بھی آتی ہے جو سراسر ہمیں ہر بری شے سے جو ہے، ہر برے کام سے، ناگہانی آفتوں سے اپنی حفظ و مان میں رکھتی ہے. اس میں جو ہے چاروں کل ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا اور ان پہ جب جادو ہوا تھا تو ایک شخص نے ان کے 11 گرہ باندھ کر کنویں میں وہ ڈال دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے معوذتین مطلب سورہ ناس اور سورہ فلق نازل کی. ان دونوں کی آیتوں کو ملا کر وہ 11 آیتیں بنتی ہیں. تو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ وہاں اس کنویں سے نکالیں اس پتلے کو جس پہ اس طرح نوٹس بنی ہوئی ہیں 11، اور ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک نوٹ اس کی کھولتے جائیں. اس طرح سے آپ سے وہ جادو دور ہو گیا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ خاص کر سورہ ناس اور سورہ فلق تو اپنے بچوں پر ضرور پھونکیں، اپنے گھروں پر، اپنے اوپر، کیونکہ کسی بھی طریقے کا جادو ہو، حسد ہو، وہ چیزوں کا بھی اثر آپ کے اوپر نہیں ہوتا. اور جیسے ہم نے پڑھا تھا جو جنات کی بات آ رہی تھی کہ انویزیبل جو چیز ہے وہ بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. سم ٹائم آپ دیکھیں، آپ کچن میں ہی کھڑے ہوتے ہیں، ذرا چھری سے کام کرتے ہیں، ناگہانی آفت کے ہاتھ کٹ گیا اور گہرا کٹ گیا کہ آپ کو اسٹیچز آئیں. اسی طرح کار لے کر کوئی نہ کوئی تو گھر کا فرد نکلتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آفت اس طرح آ جائے تو ہر چیز سے محفوظ رکھتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو پابند کریں گے. کل کس کس نے صبح اور شام کے اذکار پڑھے تھے؟ ذرا ہم سب کریں. عائشہ نے پڑھا تھا، شاکرہ نے پڑھا ہے، شام ماکارہ کے نے تو پڑھا نہیں، ہے، صبح کے مروہ نے سن پڑھا لیتی ہوں ہے، اذکار. آمنہ نے، ہیرا نے، ہوا نے بتایا وہ صبح انہوں نے پڑھا ہے. ماشاءاللہ آج کل کی نسبت تعداد زیادہ ہے ماشاءاللہ. جی میں نے بھی صرف صبح کے میں نے پڑھے تھے، شام کے انشاءاللہ. نہیں. اس میں کیا ہے کہ آپ سب نے اب اس کی بیننگ سٹارٹ ہوگی، آپ لوگوں نے صبح کے پڑھے. انشاءاللہ آپ لوگ جب اسے پڑھنا شروع کریں گے اس میں آپ کو اتنا اچھا لگے گا اور آپ کی لائف میں جو چینج آ رہا ہوگا وہ آپ کو اس چیز پر ابھارے گی کہ انشاءاللہ آپ شام کے بھی ضرور پڑھیں. اب شام میں آپ نے کیا کرنا ہے، صبح آپ سحری کے وقت لگا لیا کریں، یا جن کے چھوٹے بچے ان کو بریک فاسٹ بنا کے دیتے ہیں آپ تب لگا لیں، اور شام میں جب ہم افطار بنا رہے ہوتے ہیں آپ تب لگا لیا کریں. تو اسی دوران آپ کے وہ کمپلیٹ بھی ہو جائیں گے. ایٹ لیسٹ اگر ہم کچھ مس بھی کرتے جا رہے ہیں، جیسے بیچ میں ہماری توجہ کسی کام پر زیادہ ہو جاتی ہے، تو کیونکہ وہ آپ کے گھروں میں لگے، آواز سب جگہ جا رہی ہے، تو وہ ضرور آپ کے گھروں میں خیر لائے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ جب آپ سنتے رہتے ہیں تو ایک دن آپ کو ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے نا ان کو یاد بھی کر لیتے ہیں، اور اب اثر پڑھنے کے بعد پہلے ہم اذکار پڑھ لیں گے اور پھر ہم کام پہ لگیں گے. تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ وہ خود ہی تبدیلی آ جاتی ہے. کیونکہ یہ میٹنگ 4 منٹ کی رہتی ہے تو تھوڑی سی ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں، ایک اور اسماء حسنہ پر، پھر ہم ایک ساتھ ہی نیکسٹ میٹنگ میں شروع کریں گے. جی آمنہ کہیے. ناہید آپ نے تو پی ڈی ایف بھیجا تھا نا صبح کے اذکار کا، تو یہ لگانے کا مطلب کیا، میں سمجھی نہیں. جی پی ڈی ایف جو ہے وہ سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ آپ اس کو یاد کریں یا ایک طرف ہو کر بیٹھ کر پڑھ لیں. سم ٹائم کیا ہے کہ ہم ساری ہی خواتین جو ہے وہ ہوم میکرس ہیں اور گھر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے یوٹیوب کی 2 وہ آپ کو شیئر کی تھی مشاری صاحب کی، جو خود میں بھی سنتی ہوں صبح اور شام کے اذکار میں سے، تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یوٹیوب پر اپنے موبائل پر، اور ساتھ میں آپ جو ہے اپنے کام بھی کر سکتے ہیں اور اسے سنتے ہوئے آپ اپنی تلاوت کر سکتے ہیں ساتھ میں دعاؤں کی، کیونکہ اس میں قرآنی آیات بھی ہیں اور مسنون دعائیں ہیں یا قرآنی دعائیں ہیں، جتنی بھی اس میں دعا شامل ہیں. تو آپ وہ یوٹیوب پر ویسے لگا کر ایون آپ خود لکھ لیں صبح کے اذکار یا شام کے اذکار، تو بہت سارے آپ کو آپشنس آتے ہیں، تو جن کی تلاوت آپ کو اچھی لگتی ہے ان کی آپ سن سکتے ہیں. اچھا ایک چیز ہے کہ کیونکہ یہ میٹنگ 2.5 منٹ رہ گئی، اس لیے میں جلدی 2-4 میرے ذہن میں سوال ہے میں کر لوں. اسماء حسنہ کس کس کو یاد ہو گئے؟ ذرا تھمز اپ کریں پلیز. ٹوٹل کس کو یاد ہو گئے؟ کیونکہ آج 27 ڈے ہے، اور اگر ہم نے 5 سے یاد کیا تھا تو آپ سوچیں کہ کتنے ہو جانے چاہیے تھے ابھی تک، اور ابھی آپ لوگوں کو کتنے یاد ہوئے ہیں. 5 سے اگر دیکھیں تو یہ تو 20 ڈیز میں یاد ہو جانے چاہیے تھے، اور آج 7 دن مطلب 7 ڈیز اوپر ہو گئے.
تو کسی کو بھی ابھی پورے یاد نہیں ہوئے؟ اور لاسٹ ڈے ہم نے اسے سننا ہے آپ سے ایک ایک کر تو جن کے کیونکہ کافی لوگوں نے شروع میں مجھے سنائے تھے، اور وہ اپنے سارے پکے کریں، اور مجھے اب لاسٹ میں آپ لوگوں کے آج بھی سنوں گی اور ڈیلی سنوں گی اب، کیونکہ یہ 4 دن رہ گئے ہیں کہ سب کو یاد ہو جائیں، کیونکہ وہ اسماء حسنہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے، ایک تسلسل سے آپ یاد کریں، 1 سے 2 دن لگائیں تو وہ پورے یاد ہو جاتے ہیں۔ ہم نے سلولی اس لیے یاد کیا کہ ایک ایزیلی آپ لوگوں سے یاد کر لیں۔ تو آپ تھمز اپ کریں کس کس کو کتنے یاد ہو گئے، آپ بتا دیں آپ لوگ۔ عائشہ آپ کو کتنے یاد ہو گئے ہیں؟ جی ایکچولی میں نا میرے بس لاسٹ کے کچھ 10 یا 20 بچے ہیں الحمدللہ، میں نے 2 دن پہلے بھی ریوائز کیا ہوا تھا، میں انشاءاللہ یہ مکمل کروں گی جی، بس میرے لاسٹ کے نا میں تھوڑے وقت پہ اٹک جاتی ہوں۔ جی اسے کمپلیٹ کریں انشاءاللہ۔ شاکرہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ مجھے 40 تک یاد ہے، اس کے بعد تھوڑا ٹھیک ہے، تو اب 4 دن میں آپ اس طرح کریں کہ باقی کے جو رہتے ہیں نا ان کو ڈیوائڈ کریں، اور انشاءاللہ سنڈے تک سب یاد کر لیں۔ افروز آپ نے بھی کافی کر لیے تھے ماشاءاللہ۔ جی آلموسٹ میرے 75 ہو گئے ہیں، ابھی ریمیننگ 25 انشاءاللہ 1-2 دن میں کر لوں گی پورے۔ انشاءاللہ باقی بھی تمام لوگ اسے کوشش کریں کہ کریں۔ اور ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ کافی لوگ جوائن کرنے کا کہہ رہے ہیں، میرے اپنے دوستوں میں سے بھی، تو سب کو اس چیز پہ لے کر آنا کہ آپ کے اراؤنڈ نامحرم نہ ہو تو مشکل ہوگا، کیونکہ کافی لوگ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ ہم لاسٹ ڈے والے